ایک مثالی ماں بننے کے لیے اور مثالی امت اور مثالی قوم تیار کرنے کے لیے جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ دعائیں پڑھتے رہیں جس سے آپ غم اور پریشانیاں اور ڈپریشن، فرسٹریشن، ٹینشن اور نیگیٹو باتوں سے آپ دور رہیں۔ غم اور پریشانی دور کرنے کی دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ آپ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب انی الہم والحزن۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ تو مجھے میرے رنج و غم کو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اس دعا کو پڑھتے، لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے بلکہ مرد کو بھی کہ اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد خوب مانگا کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی مانگے، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں غم اور غصے کو دور کرنے کی۔ اس میں جو مجھے بہت پسند ہے یا میں کثرت سے پڑھتی ہوں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا پڑھنے کی عادت ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کافی ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ حمل کے دوران سب سے بڑی چیز جس سے آپ کو بچنا ہے، اسے اپنی پیورٹی میں رکھ دیں، غیبت اور جھوٹ۔ تمام مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ ہر حال میں ان دو بیماریوں سے ایسے ہی بچیں جیسے شیر اور سانپ سے بچا جاتا ہے، کہ غیبت اور جھوٹ ایسا زہریلا زہر ہے جو دوسرے نیک اعمال کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس کا گندا زہر انسان اور اس کے نیک اعمال کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جس کی غیبت کی ہے ساری نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، اور جھوٹ تو وہ گناہ ہے جو دوسرے کئی گناہوں کی بنیاد ہے۔ جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والے سے ممکن ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ لہٰذا آپ اپنے آنے والی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہوگا۔ مرد کو بھی بچنا ہوگا کیونکہ جھوٹ سے وہ جو رزق حاصل کرتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ خصوصاً کوئی نماز نہ چھوڑیں، 5 وقت کی نماز وقت داخل ہوتے ہی پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اذان کی آواز سنتے ہی سب کام چھوڑ کر دھیان سے آہستہ آہستہ ہر آیت پر اس کا جواب بھی دیں، اور اس کے بعد پھر نماز بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکے تو اشراق، تہجد، چاشت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ ان نمازوں سے دل میں نور آ جائے گا، برائیوں، گناہوں، غیبت، جھوٹ، بے پردگی، اس سے بچنے کی ہمت ہوگی اور نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں جو آپ اپنائیں گے یہی آپ کی بچوں میں ہی جائیں گی، کیونکہ جیسے میں نے پہلی کلاس میں بھی کہا نا کہ کہنے سے وہ نہیں کرتے، جو آپ کرتے ہیں اس کو دیکھ کے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ با پردہ ہیں، آپ با نمازی ہیں، آپ غیبت اور جھوٹ سے بچتے ہیں تو آپ کے بچے بھی ضرور بچیں گے۔ آنے والے بچوں پر نیکیوں کا اثر ہوگا۔ جو عورت 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی اولاد بھی نمازی ہوگی، اور جو عورت خصوصاً حمل کے دوران تہجد، اوابین، چاشت اور اشراق اور اپنی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گی تو اس کی اولاد بھی انشاءاللہ تعالی ان نوافل کا اہتمام کرے گی۔ اسی طرح جو عورت غیبت سے بچنے کا اہتمام کرے گی اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور وہ غیبت سے بچے گی۔ غیبت اور گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ پھر نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ فجر اور عشاء کی نماز تو بہت ہی زیادہ بوجھ معلوم ہوتی ہے، پردہ کرنا بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت ہوگی، مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور دونوں کو کہا اس میں قے کر دو۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ پیا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خلاف حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، کہ دونوں اور بیٹھی لوگوں کی غیبتیں کر رہی تھی۔
تو غور کیجئے، غیبت کی وجہ سے روزہ پورا کرنا اتنا مشکل ہو گیا، اتنی سخت بھوک لگی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا کہ غیبت اور گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ نیک کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سی عورتیں اپنے بچوں کے لیے تویز لیتی ہیں کہ بچہ کہنا مانتا ہی نہیں، نماز کے لیے جاتا ہی نہیں، مدرسے نہیں پڑھتا، تنگ بہت کرتا ہے۔ ایسی عورتوں کو رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور نئی ماؤں کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران ایسے گناہ سے بچے جس کا اثر بچے پہ پڑے، اور پھر اس بچے کے لیے آپ کو خدا نہ کرے کہ پریشانیاں اٹھانی پڑے۔ دوسری بات اس حدیث سے پتہ چلی کہ جس عورت کی غیبت کی گئی، مثلا ساس کی، دیورانی کی یا جٹھانی کی، تو گویا اس کا گوشت کھایا ہوا۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو اپنے بھائی کے مردار گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا۔ چنانچہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا تم نے سورۃ حجرات میں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ آیت نمبر 12 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ جب بھی کوئی عورت غیبت کرنے لگے یا خود کا دل چاہے تو ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ میرا بھائی یا بہن جس کا انتقال ہو چکا ہے، اگر میں اس کا کفن پھاڑ کر اس کا گوشت کھاؤں تو کتنا برا ہے۔ اسی طرح کسی غیبت کرنا بھی اتنا ہی برا ہے، تو ایسا ہی برا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر سوچیں، جس کی غیبت کروں گی میرے نیک اعمال اس کے پاس چلے جائیں گے، اور اگر مجھے اس سے ایسی محبت ہے تو چلو تلاوت کر کے اور نوافل پڑھ کر اس کو ثواب پہنچاتی ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ حاصل ہو، ورنہ کم از کم میرے اعمال تو برباد نہ ہو۔ اور پھر تیسری، غیبت سے یہ فائدہ تو ہوگا ہی نہیں کہ ساس جٹھانی کا ظلم کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ضرور تعلق کم ہو جائے گا، تو ایک سزا کے بجائے 2 سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ غیبت سے بچنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا کسی قسم کا تذکرہ نہ کیا جائے، اچھا نہ برا، اس لیے کہ اگر اچھائی بیان کی جائے تب بھی برائی کی کوئی بات شیطان زبان سے نکلوا ہی دیتا ہے، اور انسان غیبت کے گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ کچھ اور کہا جائے، مثلا اپنے گھر کے کام کاج کی بات کر دی، کوئی گھر میں کام آنے والا ہنر سکھا دیا، یا دین کی خود بات پڑھی سنی اور دوسروں کو بتائی، اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے اجر بھی ملے گا، وہ غیبت کے گناہ سے بھی حفاظت رہے گی۔ اگر کوئی اور غیبت کرے تو ہوشیار رہیں، دوسرا موضوع چھیڑ دیجئے کہ بات بدل جائے، اور اگر کوئی عورت غیبت کر رہی ہو کوشش کریں وہاں سے اٹھ جائیں، یا کسی بہانے سے بات کو بدلنے کی کوشش کریں اور بات کا رخ کہیں اور لے جائیں۔ مثلا آج کل اللہ کے حکم سے گرمی بہت پڑ رہی ہے، فلانی عورت بیمار تھی، اللہ کے فضل سے اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ اکثر ماسی گھر پہ کام کرنے والی نوکرانیاں یہ غیبت کرتی ہیں۔ اگر ماسی یا کوئی رشتہ دار عورت بات کرے تو فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ مثلا اگر وہ یوں کہ بھابی آپ کو پتہ ہے شکیلہ بھابی آپ کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں، فوراً اسی وقت ڈانٹ دیں کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، مجھے یہ بات بتائی گئی ہے، اور پھر شکیلہ بھابی کو بتاؤ گی کہ زینب یہ کہہ رہی ہے، اور شکیلہ اس کے لیے کہہ رہی تھی کہ تم زینب کو جا کر بتانا۔ اچھا صبر کرو، میں شکیلہ بھابی کو ابھی فون کرتی ہوں کہ ماسی یا فلانی آپ کی طرف سے کچھ سچ یا جھوٹ نقل کرنا چاہتی ہے، تو میں نے اس کو روک دیا، آئندہ آپ اس سے بچ کے رہنا۔ اسی طرح آپ نے کہہ دیا تو آئندہ ماسی کبھی آپ کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے گی، اور آپ کی بھی کسی کے سامنے غیبت نہ کرے گی۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ غیبت سے بچے، خصوصاً زمانہ حمل میں۔ میں بار بار یہ کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ اس کا اثر بچے کی نفسیات پہ بہت پڑتا ہے، اور بچے کو دودھ پلاتے وقت بھی یہ نہ سوچے کہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر میں اس کو نصیحت کروں گی۔ جب آپ اس کو دودھ پلا رہی ہیں یا آپ کے وہ پیٹ میں ہیں تو اس وقت سے اس کی تربیت کرنا شروع کریں۔ تجربہ اس پر شاہد ہے کہ جو عورت حمل کے دوران اور دودھ پلانے کے زمانے میں جتنی نیک ہوگی، اس کی اولاد بھی ایسی نیکیوں کی طرف لپکنے والی، گناہوں سے بچنے والی، اور دنیا میں دین کے پیغام کو بلند کرنے والی ہوگی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن زیادہ پڑھیں، کچھ صورتیں حفظ کریں۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ وہ بچے جب بعد میں وہ صورتیں حفظ کرنے لگتے ہیں تو وہ جلدی ان کو حفظ ہو جاتی ہے۔ گود میں بچہ ہو، دودھ پلاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھیں۔ سونے کی دعا، دودھ پلانے کی دعا، جاگنے کی دعا اونچی آواز میں پڑھیں۔ سلام پورا کریں، اونچی آواز میں کریں، تو اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو عادت بھی پڑتی ہے۔
تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید دیکھیں گے کہ ہم حمل کے دوران اور دودھ پلانے کے دوران وہ کون سی عادتیں اپنائیں جن سے ہم مثالی مائیں بنیں اور ہمارے بچے بھی اس امت کے مثالی امتی اور اس قوم کے مثالی معمار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔